بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کریں گے نفس کے بارے میں کہ نفس ہے کیا اور آدمی کے وجود میں نفس کے کتنے گھر ہیں۔ تو پہلے یہ جانتے ہیں کہ نفس ہے کیا۔ نفس اگر برا ہے، نفس اگر شیطان کی طرف لے کے جانے والا ہے، نفس اگر آپ کو اللہ اور اس کے محبوب کے احکامات کو چھوڑ کے دنیا میں لگاتا ہے تو وہ اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، جو سب سے گھٹیا ترین نفس کی ایک قسم ہے جو پہلے نمبر پہ آتا ہے، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ تو جو نفس امارہ ہے اس کو سب سے گھٹیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہی ہے جو ہر طرح کا جو برا کام ہے، گناہ کبیرہ سے بھی کبیرہ، اس سے سب سے بڑا جو گناہ کرواتا ہے وہ نفس امارہ ہے، اور بندہ جو ہے ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر نفس تھوڑی سی اس کی پرواز وہ کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تھوڑا سا پاک ہوتا ہے اللہ اور اس کے محبوب کے احکامات مانتے ہوئے، تو وہ نفس لوامہ میں ڈھل جاتا ہے۔ اس کی جو حالت ہے وہ نفس لوامہ میں آ کر چینج ہو جاتی ہے۔ تو نفس لوامہ وہ ہے کہ جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں، گناہ کبیرہ یا صغیرہ، تو آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ پچھتاتے ہیں اس گناہ کے اوپر کہ یہ میں نے کیا کیا، اپنے آپ سے لڑتے ہیں۔ تو یہ نفس لوامہ کی حالت ہے، یہ نفس لوامہ پہ جا کے آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد بندہ جب مزید اللہ اور اس کے محبوب کے حکم مانتا ہے اور وہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، نفس لوامہ سے نفس ملحمہ تک پہنچتا ہے، اور نفس ملحمہ جو ہے اس کا یہ کام ہے کہ جب آپ کوئی گناہ کرنے لگتے ہیں تو یہ آپ کو الہام ہو جاتا ہے، اس گناہ کے بارے میں پہلے بتا دیا جاتا ہے، تیار کر دیا جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کے الہام ہوتے ہیں بندے کو۔ تو یہ نفس ملحمہ کی تیسری قسم ہے۔ تو جب بندہ مزید اللہ اس کے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، دل سے مخلص ہو کے اللہ کی یاد میں محو ہوتا ہے، اس کے ذکر میں قلبی روحی طور پہ، تو پھر جو نفس کی حالت آگے بڑھ کے نفس مطمئنہ میں بدل جاتی ہے۔ جو نفس مطمئنہ ہے، جس کے بارے میں قرآن کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی سب سے خاص حالت ہے نفس مطمئنہ کی، یہاں پہ آ کے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اور ہر طرح کے جو نفس کے اور شیطان ابلیس کے دنیا کے جو حملے ہوتے ہیں اس سے خلاصی پا جاتا ہے، بچ جاتا ہے، اور عالم امر میں، عالم لاہوت میں اپنے اصل مقام میں جو ہے وہ داخل ہوتا ہے، جہاں پہ نفس شیطان دنیا داخل نہیں ہو سکتی۔ تو نفس امارہ ہے تو وہ آپ کا دشمن ہے، وہ یزید ہے، وہ کافر ہے۔ اگر نفس مطمئنہ ہے تو وہ آپ کا دوست ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کے محبوب کی راہ سے آپ کو ہٹنے نہیں دیتا۔ تو وہاں پہ آ کے ہی انسان اپنا مرتبہ پاتا ہے، انسان اشرف وہاں پہ جا کے ہی کہلائے گا، نفس مطمئنہ کی سٹیج پہ، اس حالت میں، پاک حالت میں، پاک و طاہر ہو جاتا ہے وہ باطنی ظاہری طور پہ۔ تو اب نفس کے جو وجود میں گھر ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلا گھر نفس کا جو ہے وہ زبان ہے۔ جو بندے کی زبان ہے وہ نفس کا پہلا گھر ہے، جس کو وہ بیہودہ باتوں سے،
ایسے ہی فضول باتیں ہیں جو دنیاوی ہیں، جو نہ قرآن سے جس کا کوئی تعلق ہے نہ حدیث سے ہے، فضول ترین جو باتیں ہیں اس میں لگائے رکھتا ہے، اس سے آلودہ رکھتا ہے اس زبان کو۔ اور نفس کا جو دوسرا گھر ہے وہ دل ہے، جس کو وہ وسوسے اور خطرات کی اماجگاہ بنائے رکھتا ہے، یعنی وسوسے اور جو غلط گندے وسوسے اسے آتے ہیں، مختلف دنیاوی ہو گئے یا اپنے مفاد کے لیے ہو گئے یا غلط وسوسے ہو گئے، یا ان پاک ہستیوں کے بارے میں غلط وسوسے جو وہ سوچنا نہیں چاہتا وہ بھی آتے ہیں۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو شیطانی وسوسے آگے، دنیاوی آگے، تو یہ اس کا دوسرا گھر ہے نفس امارہ کا۔ اور نفس کا جو تیسرا گھر ہے وہ ناف ہے، جسے وہ شہوت و ہوا سے پر رکھتا ہے، یعنی جو انسان کے اندر سب سے زیادہ گندا جو مادہ نفس جس کو جگاتا ہے، جگائے رکھتا ہے، وہ ہے شہوت، جس سے بندہ زیادہ تر جو لوگ ہیں اسی لیے شہوت سے پر رہتے ہیں، بھرے رہتے ہیں کہ مختلف واقعہ ہو رہے ہیں۔ چھوٹے بچے کے ساتھ اس نے زیادتی کر لی، چھوٹی بچیوں کے ساتھ وہ زیادتی کرتے ہیں، جانوروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ نفس امارہ کا جو تیسرا گھر ہے ناف، اس میں شدت پیدا کرتا ہے، اتنی گندی گھٹیا ترین کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے بندہ جانور سے بدتر، کہ جانور بھی جو ہیں وہ اس طرح کا نہیں سوچ سکتے جو یہ انسان نما حیوان میں بدل کے اپنے آپ کو اس میں لگائے رکھتا ہے۔ تو یہ نفس امارہ کا تیسرا گھر۔ اور چوتھا گھر اطراف دل ہے، یعنی دل کے اطراف، دل کی سائیڈ پہ۔ اور دل کی سائیڈ پہ یہ نفس کیا کرتا ہے؟ اس میں وہ حرص، حسد، کبر، ہوا، ریا، بغض، کینہ، غیبت سے سجائے رکھتا ہے، یعنی بہت بڑے جو جھرمنٹ ہیں یہ نفس کے سائیڈوں پہ، اطراف میں یہ لٹکائے ہوتے ہیں اس نے، حسد کے، کبر کے، گالیوں کے، ریا کے، بغض کے، کینہ کے، غیبت کے، بہتان کے۔ تو اب ان کا حل کیا ہے؟ ان کا حل یہ ہے کہ جب بندہ دل سے قلبی ذکر جو ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اس کو تھام لیتا ہے، اللہ کی یاد کو، اس کی تلوار کو، تو یہ جو پہلا گھر ہے زبان، جس کو وہ گندی باتوں سے آلودہ رکھتا ہے، تو دل صاف ہو گیا، دل کے اندر اللہ اس کا محبوب آ گیا، قرآن آ گیا، اس کا نور آ گیا، علم باطن آ گیا، علم حقیقت، طریقت اس کے اندر کھل جاتا ہے۔ تو پھر اس کی زبان سے وہی علم جاری ہو جاتا ہے، حق جاری ہو جاتا ہے۔ وہ جو بھی منہ سے بولے گا حق بولے گا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ اس کا محبوب آ گیا، یعنی حقیقت آ گئی، جس کو علم غیب، علم باطن کہتے ہیں، وہ پھر اس کی زبان سے جاری ہو جائے گا۔ اور دوسرا گھر جو دل ہے وہ تو پہلے ہی پاک صاف ہو گیا، معطر ہو گیا آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت سے۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دل کے اندر اس کو بندہ پا لیتا ہے تو اس کو کوئی بھی گندا جو وسوسہ ہے وہ دل میں نہیں آتا، وہ ہر ٹائم جو ہے وہ حقیقت کے اور اچھے جو وسوسے ہیں، یعنی الہام ہیں، جو کشف ہے اس کا کھل جاتا ہے، اس کی تھرڈ آئی، باطنی آنکھ جو ہے وہ کھل جاتی ہے، اس کو ہر چیز میں حقیقت نظر آتی ہے، اس کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جو اس کا تیسرا گھر ناف ہے، جسے وہ شہوت سے پر رکھتا ہے۔ تو نفس جو ہے جب دل پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، تو نفس امارہ سے، نفس مطمئنہ کہ اپنی بلندیاں طے کرتے ہوئے پاک صاف ہو جاتا ہے، تو اس کو جو شہوت ہے وہ اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے، اس پہ کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے۔
تو پھر اس طرح کے جو شہوت جو ہے وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، اس کا دل اس طرف مائل ہی نہیں ہوتا عورت کی طرف یا شہوت کی طرف، ان گھٹیا چیزوں کی طرف، کیونکہ وہ اللہ پاک ہے اور وہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے، پاک دل کو، پاک روحوں کو پسند کرتا ہے۔ تو پھر بندہ جو ہے ان سب گھٹیا چیزوں سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا گھر دل کی سائٹوں پہ جو حرص ہے، حسد ہے، غرور ہے، ریا، کینہ، جیسے وہ جھرمٹ کی طرح جو دل کی سائڈوں پہ سجائے ہوتے ہیں، وہ سب بڑے بڑے جو بت ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ بت فنا ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس نور سے، ذاتی نور سے، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو بندہ ان ساری جو ہے گھٹیا چیزوں سے، نفس کی گندی ترین جو سوچ، اپنے پیغامات اور اپنے جو چھوڑتا رہتا ہے آپ کے دماغ میں، پیغام چھوڑتا ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ ساری چیزیں فنا ہو جاتی ہیں اور بندہ خلاصی پا جاتا ہے اور اپنے اصلی مقام عالم لاہوت میں داخل ہوتا ہے، اور وہاں پہ جا کے وہ خود کو اور اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ اس کا راز، اللہ تعالیٰ جو اس کا راز ہے انسان کا، وہ اس کے آگے کھل جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اصل مقام کی طرف رجوع کرے۔ اس دنیا میں اسی لیے آیا ہے کہ وہ اس نفس کے ساتھ جہاد کرے، جہاد اکبر کرے، پھر ہی وہ جو ہے جہاد اصغر کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو اپنی طرف بلا لیتا ہے، اپنے قرب و وصال سے محروم نہیں رکھتا، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے دل سے مخلص ہو کے۔ تو یہ قلبی ذکر جو ہے، اس کی یاد ہے، یہ اس کا طریقہ ہے نفس کو پاک کرنے کا۔ اسی طرح سے اللہ کے کئی بندے فرماتے ہیں کہ سانپ جو ہے وہ بل کے اندر ہے، اس کو اندر سے مارنے کے لیے جو قلبی ذکر ہے، یہ اندر جب سانسوں سے، دل سے ذکر کرتے ہو تو یہ اندر جا کے نفس و شیطان کو بھگا دیتا ہے اور نفس کو پاک کر دیتا ہے۔ عقل جو ہے وہ بھی پاک ہو جاتی ہے اور بلندیاں طے کرتے ہوئے عقل جز سے عقل کل تک پہنچتی ہے، جہاں پہ اس کو جتنا بھی جو علم ہے حقیقت کا، طریقت کا، معرفت کا، پا لیتی ہے۔ روح بھی بلندیاں طے کرتی ہے، روح جو ناسوت سے عالم لاہوت، روح قدسی میں اس کی حالت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح بندے کا روح، قلب، عقل، یہ سب چیزیں اور نفس جو ہیں بلندیاں طے کرتی ہے، سفر کرتی ہیں، اور جب یہ سفر کرتی ہیں، اپنے مقام پہ پہنچتی ہیں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قرب و وصال میں فنا کر دیتا ہے، جہاں پہ وہ سب خوش ہو کے پکار اٹھتی ہیں کہ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من و تو، پلا کے مجھے لا الہ الا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ تھی آج کی ہماری گفتگو۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں احباب میں شیئر کریں، اور مزید یہ کہ اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ مخلص ہو جائیں دل سے، تاکہ ہم اپنے اصل مقام تک پہنچ سکیں۔